السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ نے اگر ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو پھر ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی جانا۔ میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ حضرت مفتی سلمان ازہری نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا ہے، کیا خاص بات بتایا ہے۔ آپ یہ پورا بیان ان کا سن کر جانا، اور اگر پورا بیان نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ مکمل بیان سن کر گئے تو آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ رہی ویڈیو ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے۔ اچھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں ریسنٹلی جی ہمارے اسی دیش میں حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ بالکل جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، اللہ خوب بھوکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ بالکل دوسروں کی بات تو چھوڑو، دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے۔ وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اچھا اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا، جی اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جی حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بے سے شک، زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ سبحان اللہ انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی شان میں تعریف کرنے والے، باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو، جی جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا، اللہ اکبر۔ وہ چنگیز اور ہلاکو، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ، ان کے نشانات کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں ہیں آج؟ لیکن آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ، جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، کیوں ہوتا ہے؟ جی اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ کہ جی جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں، جی آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے شک، بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے، امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے ہاں، انشاءاللہ بہت تیز آندھیاں آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں۔ آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو، کفر و شرک کی آندھیاں، ظلم و ستم کی آندھیاں، اور دن دہاڑے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے، یہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ، میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، بڑھتا جائے گا۔ تمہارا امتحان ہے، ابھی تو خالی چٹی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے ہیں جی کہ تم نے کیا کھایا، تم گھر میں کیا کر کے آئے، چٹی دکھا دیں گے۔ ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے، دجال آئے گا، وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا، تم کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ ایک علاج میں بتاؤں، ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے، جی کل کو اگر فسادات بھڑکا دیے جائیں، تمہارے سامنے تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں، تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے، قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی، اللہ، مسجدوں کے مینار و گنبد ختم کر دیے جائیں گے، یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے، تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لو گے
کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مصیبت کو جھیلنا پڑے گا؟ نہیں. اچھا ہے ان کی ہی جے جے کروں جیسے کچھ چلے گئے. تو میرے عزیزو اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے طے کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے، منافقت میں تھے. اللہ اکبر. نفاق تھا. جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا. ایک ہی سہارا، چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے. مشکل ہے. رہنما، قائد، جماعت، پارٹی، نگراں، سپہ سالار، یہ سب ایک طرف رکھو. جی. ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے. جی. پھر جھنجلا کر سر دے پٹخو، چل رہے مولا والی ہے. حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر پکارتے رہو، مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا. جی. فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی بے شک. ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ثابت قدم رہے گا. ہر آنے والی آندھی کا رخ موڑ دے گا. بے شک. قتل بہت سارے ہو جائیں گے، امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا، مقابلہ کرے گا اور اللہ کی مدد آئے گی. بے شک. اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے. انتظار ہے سب کو. حالات بدلنے چاہیے. بے شک. سنو ایک بشارت میں دیتا ہوں. یہ شعر یوں ہی میں نہیں سناتا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے. سبحان اللہ. یہ یوں ہی نہیں کہتا، یوں ہی نہیں کہتا. اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے. جی. وہ کس طرح سے آئے گی؟ ان قریب مدینہ طیبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. اور امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس، اور اس وقت اقطاب، اوتاد، ابدال، اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر وہ نکلیں گے سبحان اللہ. اور پھر ملک شام آئیں گے. تو امام مہدی کا زمانہ ان قریب ہے. میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی جی. کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحان اللہ. آپ نے ابھی شاعر سے سنا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا اسلام انشاءاللہ. صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا، انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا، انشاءاللہ. یورپ میں بھی رہے گا، افریقہ میں بھی رہے گا، اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا. اللہ اللہ. ہاں یاد رکھو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسی لیے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا، کچھ لوگوں کو تیکھی لگتی ہے بات، کڑوی لگتی ہے، جی. کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے. مسجد کو ختم کر دیا، شہید کر دیا. بھائی حکومت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، کورٹ تمہارے پاس، وکیل تمہارے پاس، بنا لو. بڑے زور شور سے سب بنا رہے. ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کے لیے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا. کیا بات. جی جی جی. قبلہ دیکھ کر بنا لینا. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی. میرے عزیزو مایوس نہ ہو. آج کے ان حالات سے جو نوجوان مایوس ہو کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے. جی. آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے، ہمیں پتا ہے. اگرچہ بکھری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں. ڈرتی کیوں ہیں؟ جی. غریب مسلمان دیہات میں رہتے ہیں، کام کاج نہیں ہے، ان کے پاس تو جائیدادیں نہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو. کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی. حقیقت ہے یا نہیں؟ جی بات ہے. کیوں؟ ہم ہی ہم ہیں. ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں.
कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। बेशक इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, बेशक। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। लेकिन मेरे अजीजों वो वक्त आएगा, इंशाअल्लाह। वो वक्त आएगा जब तुम्हारा इश्क मचलेगा और तुम अमली मैदान में आओगे और इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद होगा, इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान का वादा है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है बेशक। ताकि वो अपना दीन पूरी दुनिया में गालिब फरमाए। सुभान अल्लाह। दीन पूरी दुनिया में गालिब आएगा। किसी को बुरा लगता है लगे, कुरान ने खुद कहा वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। कुरान ने खुद कहा है मुशरिकों को अगरचे बुरा लगता हो लेकिन दीन गालिब आएगा। उसके गलबे का वक्त अल्लाह हमें दिखाए। बेशक बस हमारी तमन्ना ये है कि आज मगलूबियत का जमाना है, हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ऐ अल्लाह वो दौर भी दिखा जब इस्लाम का गलबा आ जाए, इंशाअल्लाह। जब निजाम मुस्तफा हो, हर जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा ताहिरा का दौर दौरा, सुभान वो दौर आएगा। अजीजान गिरामी वकार, दो चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ जिनको ऐसा लगता है कि इस जमाने में हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं। क्या सहाबा की जानें नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अहले बैत अतहार उनकी जानें नहीं गई? अल्लाहु अकबर। इस दौर में अगर हम जैसों का कुछ होता है तो वो सहाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। जी बिल्कुल। हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा सल्लल्लाहु। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा मैदान ओहद में इस हालत में शहीद किए गए थे कि सीना फाड़ करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था, अल्लाहु अकबर। आपके जिस्म के टुकड़े हुए थे। तो क्या ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकस्त और उनकी हार पर कोई लानत करेगा आज? नहीं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक उनकी शहादत को सलामी दी जाएगी। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि शहीद मरते नहीं है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में लिखा है हम चींटी से भी मर जाएंगे, जी बिल्कुल। और अगर अभी मौत नहीं लिखी है चींटी से भी नहीं मरोगे, जी। बल्कि मोदी से भी नहीं मरोगे। अगर मौत नहीं है किसी से नहीं मरना है, और अगर मौत लिखी है तो मच्छर से भी मर जाओगे। जी ये तकदीर है जिस पर ईमान जरूरी है। बिल्कुल है मुसलमानों, अपने ईमान को संभालो बिल्कुल। मजबूती के साथ। जी अगर रहना है तो अपने तशख्खुस के साथ रहो, बिल्कुल। इस्लाम को छुपा छुपा करके मत रहना। जी तुम्हारी नमाजें कहाँ हैं? तुम्हारे अमाल कहाँ हैं? जी तुम्हारे चेहरे भी आज बदल गए। तुम खुद चाहते हो कि इस्लाम परदेश बन करके रहे। इस्लाम को जाहिर करो। तुम्हारे चेहरों से भी तो पता चले कि तुम इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे घर की बेटियों की सरों पर इस्लाम तो नजर आना चाहिए। बेशक। इस्लाम का नारा तो बड़े बुलंद आवाज से लगा ना, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। रहेगा। कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में कब रहेगा? बिल्कुल सही तुम्हारी जिंदगी में कब रहेगा? सही बात। जब तुम खुद इस्लाम को अपने घर में पसंद करो, अपने बच्चों पर पसंद करो, अपनी औरतों पर पसंद करो, तो फिर देखो मजाल है कोई इस्लाम की तरफ उंगली भी उठाए। दुनिया ये देख रही है कि इनको इस्लाम की तरफ से कोई रगबत बाकी नहीं रह गई है। अच्छा। अल्लाह करीम आप सबको इस्लाम का सच्चा सिपाही बना करके। तो दोस्तों, हम लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान सुना तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को साथ में लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।